السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تخلیقی لکھائی میں کریں گے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور خدمات پر ایک جامع مضمون لکھیں۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ 25 دسمبر 1876 کو جب دنیا بھر کے عیسائی کرسمس کی خوشیاں منا رہے تھے، کراچی میں چمڑے کے ایک مالدار تاجر جناح پونجا کے ہاں ایک دبلے پتلے بچے نے جنم لیا۔ محمد علی کی پرورش بڑے ناز و نام سے ہوئی۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ قائد اعظم کا پورا نام محمد علی تھا۔ آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ کو مدرسے میں داخل کرا دیا گیا۔ 1 سال آپ نے بمبئی کے ایک پرائمری اسکول میں بھی تعلیم حاصل کی، پھر کراچی آ گئے اور سندھ مدرسہ ہائی اسکول میں داخل ہو گئے۔ یہیں سے آپ نے 16 سال کی عمر میں میٹرک کا امتحان پاس کیا، یعنی کراچی سے ہی آپ نے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ ایک انگریز دوست کے مشورے پر محمد علی جناح کے والد نے انہیں وکالت کی اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان بھیج دیا۔ وہاں آپ نے لنکس ان لاء کالج میں داخلہ لیا، کیونکہ اس ادارے کے بڑے دروازے پر جن نامور ماہرین قانون کے نام لکھے تھے، ان میں حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کا اسم گرامی بھی جعلی حروف میں تحریر تھا۔ اس سے آپ کی اسلام سے گہری وابستگی یا دوستی کا ثبوت ملتا ہے۔ آپ نے پورے ذوق و شوق سے قانون کا مطالعہ کیا اور 1896 میں بیرسٹری کا امتحان پاس کر کے وطن واپس لوٹ آئے۔ چنانچہ آپ قسمت آزمائی کے لیے بمبئی چلے گئے۔ آپ کو پریزیڈنسی مجسٹریٹ کی عارضی ملازمت بھی ملی۔ اب لوگوں پر آپ کی قابلیت کے جوہر کھلے اور حکومت کو بھی آپ کی فنی صلاحیتوں کا علم ہوا۔ حکومت نے آپ کو 1500 روپے ماہوار پر ملازمت کی پیشکش کی، لیکن آپ نے اسے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ اتنے پیسے تو میں روزانہ کمانا چاہتا ہوں۔ 1906 میں آپ دادا بھائی نورو جی کے پرائیویٹ سیکرٹری کی حیثیت سے کانگریس کے اجلاس میں شریک ہوئے۔ 1906 میں مسلم لیگ بھی وجود میں آ چکی تھی، جو مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے سخت کوشش کر رہی تھی۔ قائد اعظم 1913 میں مسلم لیگ کے ممبر بن گئے اور 1916 میں میثاق لکھنؤ کی صورت میں انہیں نمایاں کامیابی بھی ہوئی۔ چنانچہ ایک ممتاز سیاستدان مسز سروجنی نائیڈو نے آپ کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر قرار دیا۔ انگریزوں نے لندن میں گول میز کانفرنس بلائی تو اس میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کو بھی مدعو کیا گیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ برصغیر کی سیاست سے اتنے مایوس ہو چکے تھے کہ انہوں نے لندن سے واپس آنے کی بجائے مستقل طور پر وہیں رہ کر وکالت کرنے کا پختہ عزم کر لیا، بلکہ وہاں پر پریکٹس بھی شروع کر دی۔ لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، لیاقت علی خان اور دوسرے مسلم رہنماؤں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ اس وقت قوم کو آپ کی اشد ضرورت ہے۔ چنانچہ آپ نے ان مخلص لیڈروں کے اصرار پر واپس آ کر مسلم لیگ کی باغ دوڑ سنبھالی اور انگریزوں کی دشمنی اور کانگریس کی عیاری کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ چنانچہ جب پنڈت نہرو نے یہ اعلان کیا کہ برصغیر میں اس وقت 2 قومیں جنہیں یہاں کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، ایک ہندو اور دوسرے انگریز، تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی خم ٹھونک کر میدان میں آ گئے اور کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر اعلان کیا کہ یہ بالکل غلط ہے۔ ایک تیسری طاقت مسلمانوں کی بھی ہے، جو ہندوؤں سے ہر لحاظ سے ایک الگ قوم ہے۔ ان کا مذہب، تہذیب، ثقافت، تہوار اور رسم و رواج ہندوؤں سے بالکل مختلف ہیں، ہندوؤں سے الگ قوم ہے۔ چنانچہ جب لاہور میں 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی، اب مسلمانوں کی منزل مقصود ان کے سامنے تھی۔ اس زمانے میں قوم نے آپ کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا لقب دیا، علماء کرام نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ دیا، طلباء نے ان کی آواز پر لبیک کہا اور
برصغیر کے در و دیوار ان نعروں سے گونجنے لگے: پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان، اور سینے پہ گولی کھائیں گے ہم پاکستان بنائیں گے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو ایمان، اتحاد اور تنظیم کا سبق دیا، اور عوام نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو سر آنکھوں پر بٹھائے ہوئے کسی مالی اور جانی قربانی سے دریغ نہ کیا۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت کے طور پر وجود میں آ گیا۔ اور عوام نے ثابت کر دیا کہ اول العرفان دانش مند جب کرنے پہ آتے ہیں، سمندر چیرتے ہیں، کوہ سے دریا بہاتے ہیں۔ حسن اتفاق یہ کہ جس رات کو 12 بجے دنیا کی عظیم ترین سلطنت اسلامی سلطنت کے قیام کا اعلان ہوا، وہ 27 رمضان المبارک کی رات تھی، جسے عام طور پر لیلۃ القدر سمجھا جاتا ہے۔ آپ نے قوم کی درخواست پر پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کا عہدہ قبول کر لیا اور اس نوزائیدہ ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے شب و روز محنت شروع کر دی۔ 11 ستمبر 1948 کو دائی اجل کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے لاکھوں مداحوں کو سوگوار چھوڑ کر جنت الفردوس کو روانہ ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔